محبان نبی و اہل بیت نبی، دعا ہے کہ آل محمد کا بہترین اللہ ہماری اس بہترین عبادت پہ ہمیں بہترین اجر عنایت فرمائے۔ آج کی صفحہ ادا پہ حاضر آپ مومنین و مومنات کے توسل سے میں درخواست گزار ہوں، میں ملتمس ہوں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس مطلق العنان مولا سے جو پردہ غیبت میں کاروان حجت کے لیے کارواں کی حیثیت سے موجود ہے، کہ وہ اپنے رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائے اور دنیا کو سمجھائے کہ علی کیا ہوتا ہے۔ یا لاکھ تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن کی محبت کا نام دین ہے۔ لاکھ سجدے اس ذات کو جس نے ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن کا وجود ہی کائنات میں دلیل ابلیس ہے۔ اس مقدس بارگاہ میں میری زندگی کی پہلی حاضری ہے، اس سے قبل میں یہاں حاضر نہیں ہوا، نہ میں نے نئی جگہ پہ کبھی آگے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ عبادت سمجھ کے اپنے حصے کی نوکری میں نے ادا کرنی ہے۔ یہاں جتنے بھی آتے ہیں کوئی بھی اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ہم اپنے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ اس دروازے کا ایک نوکر تھا، ہے، رہے گا، نام اس کا جبریل ہے۔ ایک دن اس نے آگے سیدوں کے دروازے پہ کہا تھا کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا درجہ بڑھ جائے، تو سیدوں نے خوش ہو کے کہا تھا کہ چل پہلے تو سید الملائکہ ہے، آج سے ہم تجھے حسنین کا درزی بنا دیتے ہیں۔ یہاں درجات کی بلندی کے لیے ہم تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ مہمان نواز لوگ ہیں، قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ یا لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کے پاس ایسا رہبر نہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جسے امام ماننا ہے اس کے ماتھے پہ نہ کفر کا داغ ہے اور نہ شرک کا داغ ہے۔ دنیا آج بھی ہم سے ضد کرتی ہے کہ نہیں جی آپ علی کا نام زیادہ بڑھا دیتے ہیں، آپ کو انبیاء بھی یاد نہیں رہتے، بلکہ میں کوشش کیا کرتا ہوں زندہ ذہنوں سے زندہ اپیلیں کروں۔ جو میرے ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ علی کا ذکر چھپا دیا جائے، یہ علی کا ذکر مٹا دیا جائے۔ وہی طاقتیں جو بہت پہلے چپ ہو گئی تھی وہ آج دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں اور خود کش حملے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند دھماکے ہوں گے اور ذکر علی کا ختم ہو جائے گا۔ میں شیعہ قوم کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے ملک کی ہر سٹیج پہ اپیل کر رہا ہوں، ہم نہ تھے علی تب بھی علی تھا، ہم نہ ہوں گے علی تب بھی علی ہوگا۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مولا علی کے خلاف بھونکتے رہے، اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن ذکر تو ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ذکر علی کا مٹانا ہے تو خود کش حملوں سے علی کا ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ اگر علی کا نام مٹانا چاہتے ہو پھر دو کام کرو، ایک مسجد گرا دو، ایک کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی۔ لائے کوئی مذہب ایسا رہبر جو اپنے اللہ کے گھر میں آیا ہو۔ ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں۔ اور اکثر بڑا لطف آتا ہے، اکثر ہمارے خطبہ اور ذاکرین یہ بات کرتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں آئے۔ اب وہ جہالت چلی گئی، اب علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب بچے شیعہ سنی آپس میں بحثیں نہیں کرتے، اب مقابلہ یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ بچے پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے عیسائیوں سے بحث کرتے ہیں۔ اس بچے کے کچے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ علی کعبے میں آیا، ایسا ہی ہے قبلہ۔ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے مجلس سنی تھی، مولوی صاحب ذاکر جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا۔ وہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ کہتا مولوی صاحب قرآن بعد میں پڑھائیے گا،
پہلے مجھے بتائیں کل میرے علاقے میں مجلس تھی، غلطی مجھ سے ہو گئی، چلا میں گیا، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور جتنے ٹوٹے ہم نے آج تک دوبارہ ہوتے بھی نہیں دیکھے۔ مجلس میں چلا گیا، وہاں پڑھنے والے ذاکر، خطیب، مقرر جو آتا تھا وہ یہ کہتا تھا علی کعبے میں آئے۔ مولوی صاحب ضد ہم نے کرنی ہے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ ضد کیا کریں، شیعوں سے ہر معاملے میں ضد کرو۔ مجلس کل ان کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں علی کعبے میں آیا، مولوی صاحب سویرے سویرے پوچھنے آپ سے یہ آیا ہوں، ہمارا کوئی نہیں آیا۔ آپ تھوڑی زحمت فرمائیں گے تو بات آسان ہوگی، ہمیں کوئی نام ایسا دکھائیں کہ ہم بھی جا کے شیعوں سے کہیں اگر تمہارا آیا تو ہمارا بھی آیا۔ اب شیعہ سنیے، مولوی کے پاس نہ بحث کی گنجائش ہے نہ مکرنے کی گنجائش ہے۔ مولوی کہتا بیٹا بات ٹھیک ہے علی کعبے میں آیا، لیکن جو شیعہ کرتے وہ ٹھیک نہیں۔ بھئی مولوی پھر کیا ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہتے بیٹا دیکھو علی کعبے میں مانتے ہم بھی ہیں، لیکن یہ علی کا آنا علی کی فضیلت نہیں بلکہ یہ علی کا مقدر ہے، یہ تقدیر ہے، وہ اللہ جسے دے وہ اللہ دیتے ہوئے کو دیکھتا ہے۔ بس اللہ نے مہربانی کر دی کہ بیٹا ابو طالب کا کعبے میں آ گیا، 1400 سال ہو گئے شیعہ بات پکڑے بیٹھے، ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا۔ بیٹا یہ بات فضیلتوں کی نہیں ہوتی، یہ بات مقدر کی ہوتی ہے، یہ بات قسمت کی ہوتی ہے۔ میری زندگی کی پہلی حاضری ہے اس مقام پہ، مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو لفظ سن کے نہ بولے۔ میری ساری زندگی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا، قسمت جب بھی جاگی علی کی جاگی۔ علی کعبے میں آیا قبلہ، یہ بھی علی کا مقدر۔ 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر۔ 3 دن حوریں کنیزی کرتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر۔ فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر۔ تیسرے دن نبی نے آ کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر یہ بھی علی کا مقدر۔ نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی، یہ بھی علی کا مقدر۔ محمد نے علی کو اپنے ہاتھ پہ لوری دی، یہ بھی علی کا مقدر۔ نبی علی کو لے کے اپنی حویلی میں آ گیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر۔ جھولے میں عطر کو تو حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے تیرے محمد کی نصرت کا اعلان کیا، پھر یہ بھی علی کا مقدر۔ شیب ابی طالب میں محمد کے ساتھ رہا، یہ بھی علی کا مقدر۔ پانی کی مشکی اپنی کمر میں رکھ کے جا کے محمد کو بلاتا رہا، یہ بھی علی کا مقدر۔ خطرے کے بستر پہ محمد بن کے سو گیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ نبی کی امانتیں واپس کرتا رہا، یہ بھی علی کا مقدر۔ خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑا دیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ خندق پہ کل ایمان بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ یسرب الدین بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ فاتح درائن بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ نقطہ بائے بسم اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر۔ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، آیت قرآن کی اتار لی، یہ بھی علی کا مقدر۔ چادر کے نیچے لے کے بیٹھا، آیت قرآن کی اتاری، یہ بھی علی کا مقدر۔ تیرے محمد کے ہاتھوں اپنا اعلان ولایت کروایا، یہ بھی علی کا مقدر۔ صحابہ سے اپنی بیعت کروائی، یہ بھی علی کا مقدر۔ تیرے نبی کو غسل دے، یہ بھی علی کا مقدر۔ تیرے نبی کا جنازہ پڑھے، یہ بھی علی کا مقدر۔ اگر یہ سب علی کا مقدر ہے پھر میرا علی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا محتاج ہے۔ اللہ علی جو کرتا گیا وہ مقدر بنتا گیا۔ نوجوان سر اٹھائیں گے، آج کچھ طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں جی یہ طالبان کا نظام ہم پنجاب میں لے کے آئیں گے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک مولوی کے اخبار میں سٹیٹمنٹ تھی کہ نہیں جی یہاں پر طالبان والا نظام اور وہی شریعت چلنی چاہیے، اس ملک میں شریعت چلے گی تو محمد کی چلے گی۔ یہ مجلسے صرف مجلسے نہیں ہوتی، یہ قومی کنونشن ہوتے، یہاں سے پیغام ہم دنیا کو دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اہل علم اور ماتمیوں کی تائید سے میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں شریعت اور نظام چلے گا تو مدینے والے سیدوں کا چلے گا۔ یہاں طالبان کا نظام لانے کی کبھی نہ سوچنا، یہ طالبان کا نظام لانا کسی اور ملک میں لانا، اس ملک میں وہ نظام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک کے کریے کریے پہ حسین کی مدرسے ہوتی ہے، اس ملک کی چھتوں پہ عباس کا علم لگا ہوا ہے، اور جہاں ذکر حسین کا ہوتا ہو وہاں یزید سہم سہم کا چلتا ہے، جہاں مدرسے حسین کی ہوتی ہو وہاں یزیدیت طبی رہتی ہے۔ اگر یہ طالبان کا نظام لانا ہے کسی اور ملک میں لانا اس ملک میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے، ملا عمر کا افغانستان نہیں ہے۔ کیونکہ بنانے والا محمد
علی تھا، وہ حسینی تھا، وہ ماتمی تھا۔ آج بھی لاہور کے میوزیم میں چلے جاؤ، لاہور کے عجائب گھر میں چلے جاؤ، اوپر والے فلور پہ جہاں تصاویر کی گیلری ہے، وہاں پہلی تصویر محمد علی کے جنازے کی لگی، اور آپ پہلے لمحے 85 بندے میری گواہی دیں گے، بندہ ساری زندگی بھی عقیدہ چھپائے، جنازے پہ نہیں چھپتا، جنازے پہ عقیدہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس بندے کا مسلک کیا ہے۔ آج بھی محمد علی کے جنازے کی تصویر دیکھو، تصویر پہ 2 پرچم نظر آ رہے ہیں کالے رنگ کے، صرف پرچم ہی نہیں، واضح لکھا نظر آتا ہے یا حضرت عباس علمدار۔ لہذا بلا تفریق مذہب و ملت ضرورت اس امر کی ہے، آج ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، سمجھو اہل بیت کو، دور دور سے کھڑے ہو کہ نہیں بس یہ شیعہ جو بات کرتے ہیں یہ بات صرف ہمیں جلانے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا علی ولی اللہ کیا سمجھے، ابھی تک تو دنیا محمد رسول اللہ نہیں سمجھ سکی۔ اہل علم بندے بیٹھے ہیں بے شک، لیکن میں قبلہ مولانا حسینی صاحب میں تصدیق بھی لوں گا اور داد بھی چاہوں گا، علی ولی اللہ سمجھانے میں محمد کے 23 سال لگے تھے، اور پھر دنیا کی سمجھ میں آئے، لیکن ابھی تک تو دنیا محمد رسول اللہ نہیں سمجھی۔ آپ بول کے گواہی دیں کیا میرے ملک میں وہ نعتیں بند ہو گئی ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بوری تھی، نہ بستر تھا۔ آج 1400 سال کے بعد مسلمان اپنے نبی کا عقیدہ دنیا کو بتا رہے ہیں، ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہمیں تیرے اندر کے درد کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا کچھ نہیں تھا، اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو محمد کے گھر میں کچھ تھا وہ کچھ کس کا تھا، وہ سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ جب محمد کے صحن میں آئی ہے، پھر یہ بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی تھی، سونے کے انبار لے کے آئی تھی، اور ہسٹری اسلام کی گواہ ہے جب نبی کے دروازے پر یہ بی بی بیٹھی تھی تو دروازے کے باہر ننگی تلواریں لے کے عرب کے گستاخوں نے کہا تھا کہ محمد ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کا برا کہتا ہے۔ جب یہ تیرے نبی کے قتل کے ارادے سے دروازہ رسالت پہ کھڑے تھے تو پردے کے اندر بیٹھی اسی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کی ہوتا ہے، تیری جوتیوں کی قسم ہے یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ بی بی نے پردے کے اندر کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اب فلاں ابن فلاں بتا کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اب فلاں کے بیٹے بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے، اب فلاں کے بیٹے بتا کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں۔ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ بی بی قرضدار بھی تیرے ہیں، نمکخوار بھی تیرے ہیں۔ بی بی نے کہا پھر گھبراتے کیوں ہو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا یا۔ لیکن آج تک کسی مولوی کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ اس بی بی کا ذکر بھی بچوں کو سنائے کہ اس بی بی کا اسلام پہ کیا احسان تھا۔ اتنی بڑی رئیسہ تھی یہ میری مرشدزادی، جتنے سید بیٹھے میں تم سے دعا لوں گا۔ طریق کیا تھی، بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ 80,000 اونٹ جس کے ایک وقت میں تجارت کرتے تھے، جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے بھی سونے کے ہوتے تھے، جس کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں بھی سونے کی ہوتی تھی، اور جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد عرب کے بہت بڑے رئیس، تاجر عرب کے۔ اور جب یہ بی بی آگئی نا نبی کے گھر میں تو ایک دن عرب کی عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں، آگے کہتی خدیجہ تو یتیم عبداللہ کے گھر بیٹھی ہے، تجھے نہیں پتا تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا؟
قدردان آپ لوگ ہیں، لفظوں کی قدر کرتے ہیں۔ عرب کی عورتوں نے کہا خدیجہ تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے دروازے پہ کنیز بن کے بیٹھی ہے۔ لاکھ جانے قربان کروں سیدہ تیری چادر پہ۔ بی بی نے نبی کی نلین کو ہاتھ میں پکڑا، اپنی چادر کے ساتھ صاف کر کے عرب کی عورتوں سے کہتی ہے کیا کہتی ہو کہ میرا باپ اتنا امیر تھا کہ جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور جس کے گھر پہ کنیز بن کے بیٹھی ہو اس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جو اسلام سے لے لے کے نہیں، اسلام کو دے دے کے، اس کا خرچہ ہے اسلام پہ۔ اور میں طریقہ تبری سے پڑھ رہا ہوں کہ بی بی کا جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، رات کی طریقی میں تجارت کے قافلے نکلا کرتے تھے، بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہو کے تجارت کا سامان لوٹ لیتے۔ اگر آپ عرب کا کلچر یا عرب کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں تو عرب میں نہ صنعت تھی نہ زراعت تھی، قافلے لوٹنا ہی ان کا روزگار تھا۔ رات کو قافلہ لوٹتے، دن کو معزز بن کے ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ حیدریہ، رات کے چور دن کے چودھری۔ رات کا یہ عرب کی تہذیب ہے، یہ کلچر ہے عرب کا۔ رات قافلے لوٹنا، دن کو معزز بن کے ڈیرے پہ بیٹھ جانا۔ 3 قافلے بی بی کے مسلسل لوٹ چکے۔ بی بی نے کہا ایسے کام تو نہیں بنے گا کہ روز رات کو قافلہ نکلتا ہے، یہ روز لوٹ لیتے ہیں۔ تیسرے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، اپنے محل سے نکلی بازار گئی، خرامہ خرامہ چلتی، رک گئی آ کے سردار ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کی حویلی میں ہوا کرتے تھے۔ سامنے مسجد میں بیٹھا تھا علی کا باپ ابو طالب، بی بی نے آ کے ابو طالب کو سلام کیا۔ ابو طالب تو بہتر سمجھتا ہے، میرا باپ خویلد بھی عرب کا بہت بڑا رئیس تھا، کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کی حویلی میں ہوا کرتے تھے۔ سامنے مسجد میں بیٹھا تھا علی کا باپ ابو طالب، بی بی نے آ کے ابو طالب کو سلام کیا۔ ابو طالب تو بہتر سمجھتا ہے، میرا باپ خویلد بھی عرب کا بہت بڑا رئیس تھا، میں تاجر کی بیٹی، میں خود تاجرہ ہوں، میرا تجارت کا سامان گھر سے نکلتا ہے۔ ابو طالب عرب کے یہ چور، پتہ بی بی کو بھی تھا بندے کون ہیں، عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ پردہ دار ہونے کی وجہ سے ساتھ میں جا نہیں سکتی، سردار ہونے کی حیثیت سے تیرا حق بنتا ہے کہ تو میرے سامان کی حفاظت کرے۔ جناب خدیجہ کا لفظ کہنا تھا، حضرت ابو طالب زیر لب مسکرائے، مسکرا کے خدیجہ اپنے گھر واپس چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹتا۔ جب کہا آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹتا، چند قدم بی بی خدیجہ پیچھے ہٹی، بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے بی بی کہاں جا رہی ہے؟ بی بی کا سردار نے کہہ دیا ہے کہ تیرا سامان کوئی نہیں لوٹتا۔ نوکر نے کہا بی بی تو بھی کمال کر رہی ہے، تو نے اتنا تو پوچھا نہیں، وہ تلواریں دے کے محافظ بھیجے گا، کوئی بندے ہمارے ساتھ بھیجے گا، ہمارا رستہ تبدیل کروائے گا، طریقہ اس نے نہیں بتایا، اور تو بھی جا رہی ہے۔ خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، تجھے نہیں پتا بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس کا بی بی پوچھ تو صحیح، کرے گا کیا؟ خدیجہ کا پوچھو کیا، تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ عرب میں یہ ایک ہی تو گھر ہے جن کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر آ گئی، اور مطمئن ہونا بنتا تھا، نفس مطمئنہ کا باپ بول رہا تھا۔ جناب خدیجہ واپس آئی، حضرت ابو طالب نے اپنے نوکر کو بلایا، نوکر کو بلا کے ان سارے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلا، میں کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے طریقہ آپ تک پہنچا سکوں، ان سب کو میرے ڈیرے پہ بلا۔ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضرت ابو طالب تقریر کے لیے اٹھے، ایھا القریش، اور قریش والوں، ابھی وہ آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میری حویلی میں آئی تھی، اس کا تجارت کا سامان جاتا ہے، کون لوٹتا ہے؟ اب کوئی پنچایت میں بھی مانتا ہے کہ میں چور ہوں؟ دیکھنے لگے ابو طالب ہم عرب کے بہت بڑے خاندانوں کے فرد، اور تو ہمیں گھر بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم چور کر، ہم چور ہیں، تو نے ہمارے کردار پہ شک کیا۔ ابو طالب کہا پتہ مجھے بھی ہے کون لوٹتا ہے، لیکن تمہیں گھر بلا کر سمجھا رہا ہوں، یوں سامان لوٹنا کوئی اچھی بات نہیں، کر کے کھایا کرو، ہاتھ
ہاتھ سے ہاتھ سے کما کے کھاؤ. جب کہنا ہاتھ سے کما کے کھاؤ, ہاتھ سے کما کے کھاؤ. ایک بندہ سڑا بلا اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا ابو طالب کیا کہا؟ ہاتھ سے کر کے کھائیں. ہمیں اتنا تو بتا, عرب میں کوئی کاروبار ہے؟ عرب میں کاروبار کیا ہے, کریں کیا؟ اب بے شک بزرگ چپ رہے, نوجوان سر اٹھاؤ. علم معاشیات کا, علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون بنانے والا علی کا باپ ابو طالب ہے, اور آج بھی دنیا کی اسلامی بینکیں علی کے باپ کے بنائے ہوئے قانون پہ چل رہی ہے. حضرت ابو طالب مسکرا کر, تو نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ لو میں ابو طالب تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں, جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے, جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے, جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ چوکی لا کے خدیجہ کے مال میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک اونٹ ہے 2 لے لینا. نہ سر اٹھاؤ, ذہنی طور پہ قریب رہو. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع. عرب میں یہ کاروبار زندگی میں کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. ابو طالب کرنا بھی کچھ نہیں, منافع بھی ملے گا. ابو طالب کہا میں سامانہ دیتا ہوں, اس کے سامان میں اپنا سامان رکھو, واپس آئے اتنی ریشو سے پرافٹ گھر بیٹھے ملے گا. خوش ہو گئے. اب اٹھے, اپنے اپنے گھروں میں گئے. لطف مجھے بھی نہیں آئے گا, اب میں طریق کی دھاندلی سے پردہ اٹھا رہا ہوں. اب یہاں مورخ نے ماری ہے ڈنڈی, اب یہاں مولوی نے کی ہے دھاندلی, اب یہاں پر طریق دان نے گھپلا کر دیا, یہاں چکر میں ڈال دیا مسلمانوں کو. کہا نہیں جی فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, دیواروں پہ ہاتھ مارے, جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا, جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, 18 کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. فلاں بندے نے دیواروں پہ ہاتھ مارا, کچھ نہ بچے, جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. لا قرآن منبر پہ رکھ میرے سر پہ, میں طریق کا سامان ہو کے کہہ رہا ہوں, کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا, جس نے بھی دیا تھا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا تھا. یا رسول یا نہیں, میں کچھ ذہنوں کی پریشانی دیکھ رہا ہوں, میں دلیل دے دیتا ہوں. جس نے بھی دیا تھا ڈبل کروانے کی, میں دلیل دے دیتا ہوں کہ بلا مولانا صاحب اللہ کے دین پہ کوئی ایک تنکا بھی دے, اللہ اپنے قرآن میں ذکر کر دیتا ہے, اس نے میرے دین پہ اتنا دیا, اس نے میرے دین پہ اتنا دیا. اگر تو کہے کس کا ذکر, میں تجھے گھر دکھاؤں, سید روٹیاں 3 دیتے تھے, آیتیں 15 اتار لیتے تھے. وہ جو دیتے رہے ان کی روٹیوں کا بھی ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی کوئی نہیں. کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں. مال لا کے جناب خدیجہ کی حویلی میں رکھنا شروع کر دیا, مال بھی دگنا ہو گیا, تجارت کا قافلہ چلا, منظر ہی بدل گیا. حکمت دیکھ علی کے باپ کی, زندگی قربان کروں حضرت ابو طالب تیری جوتی کی نوک پہ. تدبر دیکھ علی کے باپ کا. اگلی رات تجارت کا قافلہ جب گھر سے نکلا, چور محافظ بن گئے. اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کر سکتا ہوں. لٹیرے پہرے دار ہو گئے, تلواریں نکال کے قافلے کے آگے چل کے کہہ رہے رستہ چھوڑو, ہمارا مال جا رہا ہے. رات سے ہم کاروباری ہو گئے ہیں, اب ہمارا بھی بزنس ہے, یہ ہمارا مال ہے. سارے رستے ساتھ گئے. اب لوٹنا کس نے تھا, چور تو سارے ساتھ. تاریخ تبری کا جملے 80,000 طلائی دینار بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا. طلائی دینار کسے کہتے ہیں, سونے کے دینار. 80,000 سونے کے دینار بی بی خدیجہ کو پہلے قافلوں سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار نوکروں نے آ کے حساب دیا, بی بی نے 80,000 طلائی دینار علیحدہ کیا, 80,000 طلائی دینار اپنے برکے پہ لیا, واپس آ گئی ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. سامنے مسجد میں بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ, سامنے کھڑی ہو گئی, ابو طالب تیری سوچ کو سلام, ابو طالب تیری عقل کو سلام, ابو طالب تیرے فہم و فراست کو سلام. ابو طالب عرب کے جہلوں میں تو اتنا صحیح شخص ہے کہ تو نے فیصلہ ایک کیا کہ چوری جیسی لعنت سے بچ گئے اور میرا مال بھی بچ گیا. یہ 80,000 طلائی دینار مجھے پہلے سے زیادہ منافع
منافع ہوا ہے. نوجوان ماتمی سال اٹھانا بی بی خدیجہ کی سے سنو. بی بی خدیجہ نے کہا 80,000 طلائی دینار مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے کیونکہ میں عرب کی بہت بڑی رئیسہ ہوں. مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے. یہ 80,000 تیری سوچ کا صدقہ ہے. میں تجھے لٹانے آئے ہوں, تجھے واپس کرنے آئے ہوں. یہ کہہ کے بی بی نے 80,000 طلائی دینار ابو طالب کے قدموں میں رکھنا شروع کر دیے. شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا یہ دور کون سا تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. 80,000 ابو طالب کے قدموں میں رکھا. ابو طالب مسکرا کہتے خدیجہ غلط دروازے پہ آ گئی ہے, تجھے نہیں پتا ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. اللہ یا رسول اللہ یا جی بسم اللہ. اٹھا اسے. یہ وہ خاندان نہیں ہے وہ جو قبلہ مولانا نے کہا تھا 200 کی ڈاچی. ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. آپ پچاتی بندے ہیں. اگر سردار یہ ہے بی بی یہ بھی کم نہیں, یہ بھی عرب کے رئیس کی بیٹی ہے. جب ابو طالب نے اٹھا اسے, بی بی دیکھا دیا ابو طالب سن, اگر تو اجرت لے کے احسان نہیں کرتا پھر میں بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جینا چاہتی. ساری زندگی تیرے قرض کا بوجھ میرے سر پہ رہے گا. اتنا بڑا احسان کیا, رکھا بھی کچھ نہیں. ابو طالب میں نہیں اٹھاتی, رکھتا یہ نہیں, اٹھاتی وہ نہیں. درمیان میں توحید اتر آئی. بڑے گھروں کا معاملہ ہو بڑے طے کرتے ہیں, درمیان میں توحید اتر آئی. ابو طالب مسکراتے خدیجہ اگر کرنا چاہتی ہے پھر ایک کام کر. خوش ہو گئی خدیجہ, تھوڑا ایک آسرا ملا. ہاں ابو طالب بول, درہم چاہیے, دینار چاہیے, جائیداد چاہیے, کیا چاہیے؟ ابو طالب کا چاہیے کچھ نہیں, سب اپنے پاس رکھ. ایک کام کر, بھتیجا میرا جوان ہے, میں تو آ گیا ہوں نتیجے کے قریب. میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے جانا. لو یہاں سے اب تقریر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے. مولوی نے ساری زندگی نبی بکریاں چراتے دکھایا. یقین کریں کہ نبی کی زندگی کوئی اور پہلو تھا ہی نہیں کہ بس بکریاں چرایا کرتے تھے اور جبریل نے پڑھایا اور نبی اور یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو. درود تاج میں کیا پڑھتے ہو؟ واللہ عاصمہ و جبریل خاتمہ. جبریل تیرا خاتم ہے. اگر جبریل خاتم ہے پھر نوکر کی جرت کیا کہ سردار کو پڑھائے. مجھے تاریخ اسلام سے شکوہ یہ ہے, چھوٹی یا بڑی سیرت نبی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, واقعات سیم ہے. بس یہ بکریاں چرا رہے تھے, جبریل نے پڑھا دیا. پالنے والی تھی کوئی نہیں, ایک دائی آئی, اسے بچہ کوئی نہیں دیتا تھا, اسے دائی کوئی نہیں اٹھاتی تھی, اس نے اٹھا لیا. اور اللہ جانے پھر یہ بندے سنگل پہ ڈبل کیوں چلتے ہیں کہ جی حلیمہ نے رسول کو اٹھایا, خچر مارا تھا, اونٹنی کمزور تھی, خود بی بی بیمار رہتی تھی, گھر میں کھجور لگی تھی پھل نہیں دیتی تھی, گھر میں بکریاں تھی وہ دودھ نہیں دیتی تھی. بیٹا ہمارے نبی کا موجہ دیکھو کہ رسول بی بی حلیمہ کے گھر آئے, بی بی حلیمہ تندرست ہو گئی, اونٹنی صحت مند ہو گئی, کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا, بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. اس کا مطلب مولوی تو مان گیا کہ محمد کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا, محمد کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اونٹنی تندرست ہو گئی, حلیمہ صحت مند ہو گئی, بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا, کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا. اگر عقیدہ یہ ہے پھر نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ حلیمہ نے محمد نہیں پالا, محمد نے حلیمہ کو پالا. خدا را اپنے عقیدے بہتر کرو نبی کے بارے میں. میں نے پہلے کہا کہ آج شیعہ سنی بچے آپس میں بحث نہیں کرتے. آج عیسائی بچہ تیرے مسلمان بچے سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے, ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے. قبلہ مولانا مسلمان بچہ دلیل مانگے گا, وہ عیسائی دلیل کی پوزیشن میں ہے, وہ دلیل دے گا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا. جب مریم کی قوم نے کہا, جو قبلہ نے آیت پڑھی تھی, مریم نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے لے آئی. پھر 3 دن کا عیسیٰ تڑپا اور تڑپ کے بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں,
نبی بن کے آیا ہوں. عیسائی پوچھنے کی پوزیشن میں ہے, ہمارا 3 دن کا نبی ہے, تمہارا 40 سال تک نبی نہیں ہے. بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ بڑا ہوتا ہے کہ جو 40 سال کے بعد نبی بنے وہ بڑا ہوتا ہے. تیرے مسلمان بچے چپ اس لیے ہو جاتے ہیں, تو نے انہیں اسلامیات میں پڑھایا ہی کچھ نہیں ہے, تو نے انہیں دین میں سکھایا ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے, میری شیعہ قوم کا 4 سالہ بچہ عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا کرو, یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. 13 رجب کو ہمارا مرشد کعبے میں آیا تھا, 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے اعلان کیا تھا مولا تجھے تورات سناؤ, تجھے انجیل سناؤ, تجھے زبور سناؤ, تجھے قرآن سناؤ. صدیوں پہلے علی نے ہاتھوں پہ بول کے دنیا کو ثابت کر دیا تھا. اور عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں, یہ کام تو محمد کے نوکر بھی کر لیتے. ایسے کام تو محمد کے نوکر کر لیتے. جن نبی ہم جیسا. خطیب عالم قبلہ اظہر سنزیدی آل اللہ مقامہ ہو مولا حسین کے پہلو میں جگہ عنایت فرمائے. ان کا جملہ میں انہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیا کرتی ہیں. خطیب عالم محمد کہا کرتے تھے, مولانا بڑی سننے والی بات ہے, کہ ایک چھپڑ کے کنارے ایک ڈڈی اور ڈڈو, مینڈک اور مینڈکی بیٹھے تھے. مینڈکی نے مینڈک سے کہا تجھے پتہ ہے جنت کی حور کیا ہے؟ بزرگ تھے, خوبصورت لفظوں سے بات کیا کرتے تھے. مینڈک نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. مینڈکی نے کہا چپ رہ, شک زمانے کو مجھ پہ ہے. اور یہیں پہ قبلہ سلسلہ زیادی کہا کرتے تھے حیدری. قبلہ زیادی صاحب کہا کرتے تھے کہاں چھپڑ کی مینڈکی, کہاں جنت کی حور, کہاں بد شکل مولوی, کہاں محمد کا نور. اللہ جانے یہ قاریان قرآن, حافظان قرآن جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا قرآن میں نہیں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم کیا جانو یہ قدر کی رات کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. مسلمان سارا سال اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے, اس رات کی برابری باقی راتیں نہیں کر سکتی, اس رات کی نماز کی برابری 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی. میں ماتمی ہونے کی حیثیت سے پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں کہ راتیں تو ساری ایک جیسی ہوتی ہے, پھر اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہر مسئلہ کا مولوی ایک ہی دیتا ہے کہ اس رات پہ قرآن اترا, اس رات پہ قرآن اترا. پھر گھروں میں جا کے سوچنا جس رات پہ قرآن اترے اگر وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں تو جس ذات پہ قرآن اترے. اللہ نعرہ رسالہ یا رسول حسینیات زندہ یزیدیات مردہ. نعرہ حیدری. یا متوجہ ہیں جی بات کی جانب؟ بات وہی ذہن میں ہے. بھتیجا میرا جوان ہے, اگلے تجارت کے قافلے میں اسے ساتھ, اگلی صبح شریف ترین چاچا اپنے شریف بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پر پہنچا. ابو طالب اور محمد کے چہرے کی نورانی کرنوں نے خدیجہ کے محل کو منور کر دیا. ملکہ انجین اپنے بستر شرافوں سے تڑپ کے اٹھی, حریر اور رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. جسے سوچا کرتی تھی اسے سامنے پایا. بے چین ہو کے سیدوں کی ماں آئی. ابو طالب یہ ہے تیرا بھتیجا, یہ جائے گا ساتھ, یہ جائے گا. چند قدم پیچھے ہٹی, اپنے ذاتی نوکر پرائیویٹ ملازم میسرہ کو قریب بلایا. میسرہ کو قریب بلا کے بی بی کہتی میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں لیکن جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں ہے. جتنا اعتماد مجھے میسرہ تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں. میسرہ تمہیں قافلے میں ساتھ جانا ہے, میسرہ میں مالکن ہو کے حکم کر رہی ہوں, نہ تمہیں اونٹ بٹھانا ہے, نہ کھڑا کرنا ہے, نہ بوری اٹھانی ہے, نہ بوری رکھنی ہے, نہ بازار میں مال بیچنا ہے, نہ نفع گننا ہے, نہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن دیکھ میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے, تو نے ابو طالب کے بھتیجے محمد کے ساتھ سایہ بن کے سایہ بن کے سایہ بن کے سایہ بن کے
چلے جانا ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے, اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے, اس محمد کا کردار کیسا ہے, اس محمد کا معیار کیسا ہے, اس محمد کے چال کیسے ہے, اس محمد کا چلن کیسے ہے, اس محمد کی گفتار کیسی ہے, اس محمد کی رفتار کیسی ہے, اس محمد کے بولنے کے طریقے کیسے ہیں, اس کے چلنے کے سلیقے کیسے ہیں, اس کے کھانے کی آداب کیسے ہیں, اس کے اٹھنے کے طریقے کیسے ہیں. میسرا سایہ بن کے چلے جا. میسرا نے ایک نظر نبی کو دیکھا, ایک نظر خدیجہ نے, ایک نظر بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے جس کا اپنا سایہ خدا نے نہیں بنایا. اللہ یا رسول یا اور یہ سارے علماء کرام مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا. سایہ یا بندے سے آگے چلتا ہے یا پیچھے. اللہ نے کہا میں گوارا ہی نہیں کرتا میرے نبی کا سایہ بھی نبی سے آگے چلے. نہیں آپ تھوڑی زحمت کریں گے, میں نتیجہ دے رہا ہوں. سایہ بھی نبی سے آگے چلے اللہ برداشت نہیں کرتا. اب پچاتی بندے مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مجھے بول کے بتائیں سایہ ہے کیا؟ بندے کی اپنی شبیہ جو عکس بن کے زمین پہ نظر آتی ہے. اللہ نے کہا میں گوارا ہی نہیں کرتا میرے نبی کا سایہ نبی سے آگے چلے. اب دلیل وزنی ہو تو بولنا واجب ہے. اب مجھے بول کے بتاؤ جو بندہ نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے, جو پڑھے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جس محمد کا اپنا سایہ خدا محمد کے آگے برداشت نہیں کرتا, اسے کوئی بت پرست آگے کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اچھا میرے اللہ تو نے آگے نہیں بنایا پیچھے بنا دے. اللہ نے کہا نہیں, پیچھے چلنے میرے نبی کے صحابی, پیچھے چلنے میرے نبی کے وفادار, پیچھے چلنے میرے نبی کے جانسار ساتھی. میں اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کسی صحابی کا قدم محمد کے سائے پہ آئے. لو جھگڑے ختم ہو گئے, اس بات کا حل نہ گالی میں ہے نہ گولی میں ہے, اس بات کا تو حل ہی نکل آیا. صحابہ اور اہل بیت میں فرق سمجھ نہیں آ گیا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جن کے قدم اللہ محمد کے سائے پہ نہیں دیکھتا, اور اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کے قدم محمد کے خدا شانوں پہ دیکھ رہا تھا. بس ختم کروں, آ جاؤ نتیجے پہ. سایہ بن کے چلے جا. چلا گیا میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتی رہی. میسرہ نے آ کے محل کا دروازہ کھولا, مسند سے بی بی اٹھی. خبردار میسرہ, یہ نہیں بتانا کتنا مال بکا, کتنا رہ گیا, کتنی تجارت ہوئی, کتنا نقصان ہوا. میسرہ مجھے تجارت کی بات نہیں, مجھے میری عبادت کی بات بتا. میسرہ جلدی کر مجھے بتاؤ اس محمد میں عیب تو کوئی نہیں. جب کہ میسرہ جلدی کر مجھے بتاؤ اس محمد میں عیب تو کوئی نہیں. میسرہ مسکراتا, بی بی میں تجھے اس محمد کی کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا, درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے, درختوں سے جھک جھک کے سلام کرتے تھے, پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے, ذرے اس پہ اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی میں تجھے اس محمد کی کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد کو پیاس لگتی, ٹھوکر مارتا, چشمے بلاتے تھے, اسے بھوک لگتی تھی, فرشتے جنت سے روٹیاں لے کے آ جاتے تھے. بی بی نے کہا میسرہ صرف اتنا بتا, عیب تو کوئی نہیں. میسرہ دیتا, بی بی تیری عزت کی قسم, جیسے اللہ بے عیب ہے ویسے یہ محمد بے عیب. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں, خوش ہو گئی میسرہ. یا پانی ہے یہاں پہ. خوش ہو گئی میسرہ. 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. نہیں میں پھر دہرا دیتا ہوں, 100 اونٹ سونا, 100 اونٹ سونا. اور مولوی کہتا غریب ہیں. اچھا چلو میں یہیں پہ رک کے ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. 9, 11 یا 13 بیویاں رسول کی, ایسے کی بلا کم از کم 9, زیادہ سے زیادہ 13. یہ 13 بیویاں یا 9 بیویاں. جب یہ رسول کے گھر آگئے, پھر ان کے بھائی بھتیجے بھی قبول اسلام کے بعد رسول کے گھر ہی آگئے تھے. 170 اصحاب صفہ وہ ہیں جو نبی سے پڑھتے تھے, جو دوسرے ملکوں سے دوسرے شہروں سے آئے تھے. گھر ان کا کوئی نہیں تھا, ہاسٹل ان کا مسجد کا چبوترا تھا جہاں وہ رہتے تھے. کھانا سیدوں کی حویلی سے آتا تھا. یہ کل تعداد ملاؤ تاریخ میں 280 بنتی ہے. 85 بندے ہو مجھے بول کے بتاؤ, 280 بندوں کا 3 وقت کا کھانا جس کی حویلی میں پکتا ہو وہ غریب ہوتا ہے. 3 وقت کا 280 بندوں کا لنگر جس کی حویلی سے جاتا تھا. خوش ہو کے بیوی نے کہا 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. میسرہ نے کانپنا شروع کیا. بی بی اتنا کچھ مجھے
صرف اسی بات کا صلہ نہیں، میں اسرا سودا کر رہی ہوں. بی بی سودا کیا ہے؟ بی بی میں ایسا اتنا کچھ دور رکھ کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے در پہ چلا جا. جب کہنا میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے در پہ چلے جا. نظر دے دا بی بی سونا دے رہی ہے، سیور چاندی دے رہی ہے، جمر کی ساری جان. نہیں بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی دیکھتی میں ایسا کر، تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات بتا دی. میں سب تو منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کے قدموں سے وار کے تجھے دے دوں گی. میں سب تو منہ سے بول تجھے کیا چاہیے. میں ایسا دے دا بی بی اپنا سونا تو رکھے، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں، وعدہ ایک کر، اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے کہ جنت تیری اولاد کی محبت کا نام ہے. جو کچھ میں نے سفر میں دیکھ لیا ہے، اس لیے معصوم کا فرمان ہے کسی انسان کی شخصیت کو دیکھنا ہو اس کے ساتھ سفر کرو. جو میں نے سفر میں دیکھ لیا مجھے اتنا یقین ہے ایسے نبی دولت سے نہیں خریدے جاتے. دے جنت. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آئیڈیو ویڈیو کی صورت میں، کیونکہ اب جو سائنس ترقی کر رہی ہے اب لفظوں پہ پہرا دینا پڑتا ہے. جب یہ ویڈیو کیمرے نہیں ہوتے تھے بات کرتے تھے مولوی، بعد میں کسی نے پوچھا مولوی صاحب آپ نے، او نہیں میں نے اس طرح نہیں اس طرح کہی. اب یہ آئیڈیو ویڈیو کی صورت میں ہم اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، وہ روزانہ سننے والے نہیں بھولتے. وہ 10 سال کے بعد بھی کہتے جی آپ نے یہ کہا تھا، یہ دیکھیں یہ آپ نہیں کہہ رہے. جب میں یہ سائنس کی ترقی دیکھتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں، میں نے مولا یہ کیمرے بننے ہی تھے، کتنا اچھا ہوتا یہ غدیر میں بن جاتے. پھر آج کسی کے پاس کوئی مکرنے کی گنجائش نہ ہوتی، بلکہ ہم روائنڈ کر کر کے دکھاتے ہیں. وہ جو بیعت کر رہے ہیں، وہ جو مبارک دے رہے ہیں، لہذا میں بڑی ذمہ داری اور بڑے وسوع کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیغام شادی کا بی بی کے گھر سے آیا. حق یہ نہیں بنتا تھا پیغام اس گھر سے آتا. آپ بہتر سمجھنے والے مجھے بول کے بتائیں، شریف لڑکی والوں کو کوئی گھر پسند آئے خود بات نہیں کرتے، درمیان میں کسی معزز کو ڈال دیتے. میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے محمد کو علی بڑا پسند تھا، درمیان میں اللہ کو ڈالا تھا. لیکن خدیجہ کے گھر سے پیغام آیا، حکمت سننا اور دعا دے دینا. بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے کہا خدیجہ پیغام تو بھیج. پیغام بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ اگر پیغام نبی بھیج دیتے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ جی. امام زمانہ بلند تر اللہم بسم اللہ. اجازت کی سرکار علامہ قبلہ محمد عباس کو تشریف لے آئے. مولا صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سالوں پہ قائم رکھے. سرکار کی صحت کے لیے اور اپنے بلندی درجات کے لیے درود سارے ذات مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جو بات میں نے شروع کی ہے یہ میں ختم کر دوں؟ نہیں، میں خود اس چیز کو محسوس کروں گا، میں زیادہ دیر انہیں زحمت نہ دوں، بڑی جلدی میں نتیجے کے قریب آؤں. جی بسم اللہ. جی میں اپنے حصے کی حاضری دوں، قبلہ سے دعا لوں. پیغام بی بی کے گھر سے آیا. اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی کہہ دیتے مالدار جو تھی، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی اس لیے رسول نے پیغام بھیج دیا. اللہ نے کہا نہیں خدیجہ پیغام تو بھیج. بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میرے بھرم ہے، میری انا ہے، میرا اصول ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. اللہ نے کہا خدیجہ تو عورت ہو کے مزاج بدل، تو عورت ہو کے اپنی انا توڑ دے، پیغام تو بھیج. وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا، میں محمد کی شریعت بنا دوں گا کہ نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھیں گے پھر لڑکے کی رضا پوچھیں. بھیج خدیجہ تو پیغام. کون بی بی جس کے بارے میں مولوی بھونکتا ہے یہ بی بی بیوہ تھی؟ کیوں کہا؟ تاکہ اس بی بی کی عزت گھٹائیں کہ باپ کی بیویوں کی عزت زیادہ تھی، وہ کواری تھی، یہ بی بی بیوہ تھی، لہذا اس کی عزت کم کی جائے. پچاتی بندے بیٹھے ہو، ماتمی عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو، مجھے بول کے بتاؤ ان بیویوں کی عزت ہوگی؟ یہ ان بیویوں کی عزت ہوگی. جتنے سید بیٹھے میں دعا لوں گا، یہ ان بیویوں کی عزت ہوگی
کہ وہ محمد کو کنواری ملی، یہ صرف خدیجہ کی عزت ہے کہ اسے محمد کنوارا ملا۔ باقی جتنی بھی بیویاں تھیں انہیں خود لے کے چل کے ان کی آباء و اجداد نبی کے دروازے پہ چھوڑ کے گئے۔ وحد سیدوں کی ماں ہے، جس کے دروازے پہ محمد دلہا بن کے گیا ہے، ڈولی لے گیا۔ یا دادا استاد قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے، مولویوں شادیاں 11 9 13 مانو، ولیمہ ایک ہی کا پکا ہے۔ سیدوں کے گھر میں خوشی ایک ہی بیوی کی آنے کی ہوئی۔ بے شک پیغام شادی کا چلا گیا، بس ختم کروں، آ گئی شادی کا دن 10 ربیع الاول۔ کتنا خوبصورت تھا وہ دلہا کہ یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ ابو تعالیٰ محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے، بھئی عرب کے گستاخوں اپنے دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، کائنات کے سردار کی بارات جا رہی ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، بالکل قطعاً آخری جملہ اور قبلہ سے دعا۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا۔ کبھی بھی مولوی ابو طالب کا نام نہ لیتے اگر اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان ہوتا۔ اس وقت تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، مجبوری میں قبلہ کہہ دیا نہیں جی کلمہ ابو طالب نے پڑھا، نکاح نہیں پڑھا۔ بلکہ جو نوجوان بیٹھے ہو، یہ پچھلے دنوں کی 26 ربیع الاول کے قریب روزنامہ جنگ کا قبلہ ایڈیشن، اس میں اداریے میں سرکار حضرت ابو طالب پہ پھر دوبارہ تہمت لگائی گئی کہ نہیں جی حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ آخری وقت میں رسول نے کان میں کہا چاچا کلمہ پڑھ لیں، اور ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ مجھے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، 1400 سال پہلے جو کان میں بات گئی وہ یاد ہے، جو غدیر کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا وہ کسی کو یاد نہیں۔ اب میں 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں، سیرت حلبیہ، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح درج ہے جو حضرت ابو طالب نے نبی اور خدیجہ کی شادی کے موقع پہ دیا۔ حضرت ابو طالب نے نبی اور خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے کہا الحمدللہ الذی، ذہن ہے میری جان متوجہ، بالکل آخری جملے اور میں دعا دوں، الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل وحکاما للناس وھذا اخی محمد ابن عبد اللہ وھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وھذہ خدیجہ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر من مالی۔ تینوں کتابوں میں ابو طالب کا خطبہ نکاح درج ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا، وحکاما للناس، اور ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اخی محمد ابن عبداللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ ھذا شرف و نبل و فضل کثیرا، پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں۔ میں اسے ساتھ لے کر تمہارے قبیلے کی معظمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت ابو طالب کے اگلے جملے کیا تھے؟ وحق مہر من مالی، جتنا خدیجہ کے گھر والے چاہو، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو، حق مہر میں ابو طالب ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جتنا تم چاہو حق مہر میں دیتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا تو کن سے کہہ رہا ہے کہ جتنا تم چاہو؟ ان کے رستے میں ایرانی کلیم بستے ہیں، ان کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے پوری کائنات میں اس چیز کو پیدا ہی نہیں کیا جس میں میرے بیٹوں کی حکومت نہ ہو۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ پا کے اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے؟ کسی کی بیٹیاں بازار میں نہیں گئیں، اگر گئیں تو ابو طالب کی بیٹی۔ کربلا میں بیٹے مارے گئے تو ابو طالب کے، شام کے بازاروں میں بیٹیاں گئیں تو ابو طالب کے۔ کسی شاعر نے کہا تھا بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ بس میں دو عشاء تبارکن تاکہ حاضری عبادت مکمل ہو سکے، ملک بہت نامور مصاحب خان تشریف فرما ہے، جو لفظ کے بلا ابھی ذاکر میرے بھائی جعفر تیار کہہ گئے، رو کے کہتی بتا جعفر کس کا حکم ہے؟ جعفر رو کے کہتا بی بی علم والی عباس کا۔
رو کہتے میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو، میرے پیر کے حکم چلتے۔ جب آگئی نا واپس مدینے، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ ہر کسی کی بیٹی کا بخت نیک ہو، بیٹیاں پے کے گھر میں واپس آئیں، باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف، شریف بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتاتی۔ بھائی گلے لگا کے پوچھتا رہا بابا پوچھتا رہا تو نہیں بولی، ایک سیکنڈ میں کھیلے ہیں مجھے بتا میں تیری تکلیف دور کروں۔ ماتھا چوم کے کہتی جس کے تجھ جیسے جوان بھائی ہوں انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ جانے یہ ماں اور بیٹی کا کیسا رشتہ ہے، جب ماں کے گلے لگتی ہے پھر سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ یاد آ جاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں اماں مجھے بابا پوچھتا رہا میں نہیں بولی، مجھے بھائی پوچھتا رہا میں نہیں بولی، اماں مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے، اماں مجھے اس گھر میں یہ بھی درد ہے۔ زینب نانے کی قبر پہ آئی زینب چپ تھی، زینب حسن کی قبر پہ آئی زینب چپ تھی، جب ماں کی قبر پہ نظر پڑی رو کہتی اٹھو میری ماں زہرا جسے برقوں میں پالا تھا، میں تجھے اپنے سر پہ نیزوں کے نشان دکھاؤں۔ اماں تیری زینب اجڑ کے آ گئی۔ بشیر ابن جزلم نے مدینے کی گلیوں میں منادی کروائی مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سید اجڑ کے واپس آ گئے، مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے، قد قتل الحسین کربلا میں حسین مارا گیا۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا ہے ماتم بھی کرتا جا رہا ہے۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے پیچھے سے کہ بی بی کی آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر نے گھوڑا روکا بی بی حسین مارا گیا۔ اندر سے آواز کون حسین؟ بی بی مدینے والے محمد کا بیٹا حسین، بطول کا لاڈلا حسین، علی کا لخت جگر حسین، جسے عید والے دن محمد کاندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا وہ حسین، جو نماز پہ محمد کی پشت پہ بیٹھتا تھا وہ حسین۔ ادھر حسین کا نام لیا، بی بی نے پردہ اٹھایا، اس بی بی کی حالت کیا طریقہ تھی کہ پردہ تطہیر، ہاتھ میں ایسا جھکی کمر، بشیر کے گھوڑے کی لجام پڑ گئی، کیوں کہتا حسین مارا گیا؟ بشیر دیکھتا بی بی تو اپنا تعارف کروا تو ہے کون؟ رو کہتی پردہ کر میں علم والے عباس کی ماں ہوں، عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے دونوں ہاتھ آنکھوں میں رکھے، رکھتا بی بی میرا سلام بھی لے اور بی بی اپنی عباس کا پرسہ بھی لے۔ رو کہتی بشیر میرا عباس بھی مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا قاضی بھی مارا گیا۔ رو کہتی بشیر مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر دیتا بی بی 9 لاکھ فوج نے تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی 9 لاکھ میرا غازی گرائے، میرا عباس گرا کیسے؟ رو کہتا بی بی تیرے عباس کے سر پہ گرز لگا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، میرا غازی تو جنگوں کے طریقے سمجھتا تھا، میرا عباس تو جنگ کے مزاج سمجھتا تھا، جب عباس کے سر پہ گرز لگا میرے عباس نے ہاتھوں سے دفاع کیوں نہیں کیا؟ رو کہتا بی بی تیرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ رو کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید۔ اب مجھے یقین ہو گیا۔ روتی حویلی میں واپس آئی، وہاں گئی جہاں اکبر کے بچھوڑے کی ملکہ بیٹھی تھی۔ رو کہتی سگرا وارث آ گئے، تڑپ کے اٹھی، رو کہتی میرا اکبر آیا کہ نہیں؟ سگرا گئی میں نہیں، اعلان بشیر نے کیا ہے، بس 1 منٹ کی اور زحمت، ماتمیوں عزاداروں سیدوں غیر سیدوں کنیزوں کا حلقہ، قرآن کی آیت گھر سے نکلی، ماں والی چادر، ادھر رستے میں آ کے میرا چوتھا امام بیٹھ گیا۔ سجاد نے مدینے سے سگرا کو نکلتے دیکھا، رو کہتا میرے اللہ تیرا شکر ہے میری سگرا کا برکہ تو سلامت۔ چند قدم میں بی بی آئی تھی، یا ایک کنیز نے کہا بی بی رک، وہ سامنے کوئی پردیسی بیٹھا ہے، وہ سامنے کوئی مسافر بیٹھا ہے، مجھے اسے اٹھانے دے۔ بی بی سگرا کی کنیز سے کہتے سجاد کی کمر کے پیچھے آئی، لیکن پردیسی مسافر رستہ چھوڑ میری مرشد زادی نے گزر۔ اب کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے جو مات میں بیٹھے ہو۔ سید سجاد کے منہ سے آواز آئی، سجاد رو کہتے مدت کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، ہائے 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 مدت کے بعد میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیروں کے زخم مجھے نہیں دیتے، تو اپنی بیوی سے کہا گزر جا، میں بالوں کا پردہ بنا لیتا ہوں، میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ کنیز نے کہتی کیسے گزاروں، وہ بڑی پردہ دار ہے۔ سجاد رو کہتا پردے کا مجھ سے بڑا واقف کون ہوگا؟ تو اپنی بیوی سے کہا، وہ پردیسی کہتا میری مجبوری ہے، میں ہاتھوں کا پردہ بناتا ہوں تو چپ کر کے گزر جا۔ کنیز نے کہتی کیسے گزاروں، تجھے نہیں پتا وہ علموں والے عباس کی بھتیجی ہے۔ جب عباس کا نام آنا تھا سجاد کا منہ کربلا کی طرف ہو گیا۔ رو کہتا میرا مولا قاضی آج بھی تیری بیٹیاں تیرے مان پہ زندہ۔
ادھر سید سجاد کا یہ لفظ کہنا تھا یا بی بی سغرا کی کنیز کو آواز ایلا پر سہاجا کنیز دے کدی بی بی یہ پردیسی نہیں اٹھتا رو کدی بیٹھا رہنے دے اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے یہ بولتا ہے مجھے میرا سجاد یاد آتا کمر کے پیچھے سے پردہ بنا کے گزری 7ویں قدم پہ حسین کی بیٹی گئی تھی یہ تیرا 5واں امام اٹھا بابا کربلا سے واپس مدینے تک باقر نے تجھے تکلیف تو کوئی نہیں دی بابا جس رسی میں تو قید رہا اسی رسی میں تیرا باقر قید رہا بابا آج میری یہ کثرت پوری کر بابا مجھے اجازت دے میں پھوپھی کو جا کے بتاؤ ہم کون ہے سید سجاد نے اجازت دی 7ویں قدم پہ حسین کی بیٹی گئی تھی کہ جناب باقر نے پھوپھی کے دامن پہ ہاتھ ڈالا بی بی نے مڑ کے مولا باقر کی حالت دیکھی رو کہتی بیٹا کچھ لینا میرے دروازے پہ آ جانا میرے وارث واپس آ گئے رو کہتا پھوپھی پہچان میں تیرا باقر ہوں رو کہتی اگر تو باقر ہے میرا سجاد کہاں ہے رو کہتا جس سے پردہ کر کے آ گئی وہ تیرا سجاد ہے بی بی سغرا سجاد کے قریب آئی سجاد کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی اور تجھے جوان بھیجا تھا تیری کمر کیوں جھک گئی تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے سجاد کی آواز آئی عائشہ سغرا مجھے شام کے موڑ کھا گئے